السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عظمت جامعہ آفیشیل۔ کیا المیہ ہے اور کیا ستم ظریفی ہے کہ وہ 3x3 فٹ کا جو مین ہول تھا داتا دربار کے باہر، وہاں ایک ماں اور اس کی نومولود بچی گرتی ہے، جان کی بازی ہارتے ہیں، اور پھر اس مقام پر اب باڑیں بھی لگ گئی ہیں، انتظامات بھی ہو گئے ہیں، یعنی جان جانی ضروری تھی۔ پورے ملک میں یہ موضوع زیر بحث ہے۔ سی ایم پنجاب بھی سامنے آئیں، جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی معذرت کر رہی ہیں، لیکن پولیس کا کردار، اداروں کا کردار، حکومت کا کردار، اس کے اوپر مسلسل سوال اٹھ رہے ہیں۔ اور اب تو جو اس خاتون کا شوہر ہے اس نے بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں پولیس کے اوپر، کہ پولیس نے دوران تفتیش بڑے نازیبا حربے استعمال کیے۔ جو اس باپ ہے اس بچی کا، اس کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ اس کے انگوٹھے لگوائے گئے ہیں دستخط سادہ کاغذوں کے اوپر۔ یہ جو بہت ہی افسوسناک واردات ہوئی، اس کی بہت ان لینتھ ڈیٹیلز میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بڑے سینئر صحافی ہمارے لاہور سے ہیں، ارسلان رفیق بھٹی صاحب۔ اس واقعے کو انہوں نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیا ہے، اس واقعے پہ موجود بھی تھے، لوگوں سے بات بھی کی ہے۔ تو بھٹی صاحب کو میں نے زحمت دی آپ لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ بھٹی صاحب، یہ ہوا کیا تھا؟ واٹ ایگزیکٹلی ہیز ہیپنڈ آن وینسڈے؟ جامی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہوا یہ ہے جی کہ وہ جو گٹر ہے یا جو گڑھا ہے وہ تقریباً 8-9 فٹ گہرا ہے۔ 8-9 فٹ گہرا ہے۔ اس کی چوڑائی 3x3 سمجھ لیں، 2.5x2 سمجھ لیں، 2x2 سمجھ لیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ داتا دربار کی جب آپ یہاں سے جاتے ہیں مال روڈ کی طرف سے ڈی سی آفس کراس کرتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ کربلا گامے شاہ اور اس کے ساتھ یہ 2 سڑکیں ہیں۔ جو لیفٹ والی سڑک ہے اس کو کھودا ہوا ہے، کھدائی ہوئی ہے، وہاں پہ سیوریج ڈال رہا ہے بہت بڑا سارا، کیونکہ وہ ری ماڈلنگ ہو رہی ہے ساری دربار کی۔ ہوا یہ جی کہ وہ جو ری ماڈلنگ کے چکر میں جو انہوں نے کھدائی کی تھی وہ آگے تک کھدائی کی ہے، وہاں پہ ایک لائن آ گئی بیچ میں، سیوریج لائن۔ انہوں نے اس سیوریج لائن کو کھود کے اس کو چوڑا کرنا تھا اور پائپ ڈالنا تھا۔ اب ٹھیکیدار صاحب کا جو کام ہوتا ہے، جو ایس او پی ہے جب سے یہ PC1 کے بعد سے، کہ جی اس کو کور کرنا ہوتا ہے انہوں نے، اور رات کے وقت اگر کام نہیں کرنا تو اس کو پراپرلی کور بھی کرنا ہے، اور وہاں لائٹ بھی لگانی ہے، خاردار تار بھی لگانی ہے، کوئی بیریکیڈ بھی لگانا ہے، اور اپنا بندہ چوکیدار وہاں بٹھانا ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا؟ ایسا وہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ آج سب کچھ ہوا ہے 48 گھنٹے گزرنے کے بعد، جب 2 جانیں چلی گئیں، جب 2 جانیں چلی گئی ہیں، جو اب وہ بیچاری قربان ہو گئی۔ 17 گھنٹوں بعد تو اس کی بچی کی لاش ملی، اور کوئی 1 بجے رات اس دن بدھ کو اس کی ماں کی لاش ملی۔ جی اب اس اچھا، یہ ویسے بڑا ایک تضاد ہے کہ یہی بالفرض اگر کام یہ گلبرگ میں، DHA میں یا کسی پوش علاقے میں ہو رہا ہو تو وہاں وہ گرین شیٹ بھی لگی ہوتی ہے، خاردار تاریں بھی لگی ہوتی ہے۔ جی، لیکن میں آپ کو مثال دوں گا کہ بالکل جہاں پہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اس سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک سیوریج لائن ڈلنی تھی، وہ آج تک تو نہیں ڈلی، لیکن وہ سڑک کھدی ہوئی ہے، اور اس میں شاید اس سے بھی بڑے بڑے گڑھے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے سروس لائن، لیکن اس کے اندر کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو وہ خاتون حاضری دینے آئی دربار؟ جی بالکل، وہ وہاں سے آئی تھیں شور کوٹ سے، ٹھیک ہے، اپنے میاں کے ساتھ۔ ان کی ساس بھی ساتھ تھی، ان کی بہن یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ان کے ماموں بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے حاضری دی، بالکل سموتھ تھا کام۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی 15-20 منٹ وہاں پہ بچوں کی چیزیں بھی لیں، جو ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو ظاہر ہے اب ماں کی شفقت سے تو محروم ہو گیا، لیکن اب وہ باہر نکلی ہیں تو جو یہ ڈچ بنا ہوا تھا، جو یہ پوری لائن بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بالکل ایک ناجائز سٹینڈ بنا ہوا ہے، جہاں پہ رکشے، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں۔ یہ دوسرا بڑا المیہ جی، کہ ایسی جگہوں پہ اپنے سٹینڈ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی چیکنگ نہیں ہے۔ وہ رکشہ لینے آئی؟ وہ رکشہ جو تھا جس پہ وہ آئے تھے، یہ 6 لوگ تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ادھر ہی کھڑا کر لو۔ انہیں کہا کہ جی میں ایتھے رکیا پہ ہیں، جو ان کی زبان ہوتی ہے، تو ایتھے ہی واپس آ جانا، اسی نال چلے جاؤں گے واپس۔ وہ رکشہ اسی ڈچ کے اکراس کھڑا تھا، یہ ڈچ ہے، اس کے سامنے یہ رکشہ کھڑا ہے، اور یہ باقی لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، یہ باقی لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جب یہ خاتون وہاں سے چلی ہیں، انہوں نے وہ ڈچ کراس کرنا تھا آرام سے، انہوں نے ڈچ کراس کیا، 1 پاؤں ان کا آگے تھا، 1 پاؤں پیچھے تھا، اور وہ اس کے بعد اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتی، گر گئی، وہ گر گئی، بچی سمیت وہ نیچے گری ہیں۔ اور اس کے بعد المیہ یہ ہے اس سارے واقعے کا کہ غلط اطلاعات، مشکوک اس کو قرار دیا جاتا رہا کہ جی اس میں سے کراس نہیں کر سکتی۔ میں نے تو وہ ریسکیو والوں کی ایک فوٹیج دیکھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی 1.5 فٹ کا گول دائرہ ہے، جی بالکل بالکل، وہ ٹائر لگا کے رنگ لگاتے ہیں، یہ بندہ گزر ہی نہیں سکتا یہاں سے۔ لیکن وہ بندہ بھی وہاں سے گزر گیا، بچی تو خیر چھوٹی تھی جی، وہ نومولود بیچاری، اللہ اس کی بخشش فرمائے، اس نے کیا دنیا میں دیکھا۔ لیکن اس کی والدہ بھی وہ کہہ رہے جی 1.5 فٹ کا گڑھا ہے، اس میں دیکھیں جی یہ گھٹنے سے بھی نیچے پانی ہے، وہ 1.5 فٹ کا گڑھا کہیں نہیں ہے، وہ گہرا ہے، اور اس وقت پانی کا فلو ہو سکتا ہے، رات کا وقت تھا، لوگ نہیں سو رہے ہوں گے تو کم ہو گیا 7:30-8 بجے کے قریب، لیکن دن میں وہ اوپر تک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ 8 فٹ گہرائی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
آپ نے اگر وہاں پہ گڑھا کھودنا تھا، آپ نے سارا کچھ کرنا تھا، تو بھائی آپ اس کو پراپرلی کور کر دیں رات کو. میں اگر لاہور سے لیا جاؤں گا تو مجھے نہیں پتا کہ لیا کی کون سی سڑک صحیح ہے کہ خراب ہے، نہ مجھے پتا ہے کہ جی اور بالخصوص ایسی جگہ جہاں پہ زائرین آتے ہیں اور ملک بھر سے آتے ہیں، اور ملک بھر سے، اور ان کی تعداد کوئی سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں تعداد ہے، بلکہ کئی دفعہ تو لاکھوں میں ہو جاتی ہے. میں اس سے پہلے کہ جو اس کے بعد جو بلنڈر ہوئی، ایک تو کہانی شروع ہوتی ہے فیک نیوز سے، اگلے بلنڈر ذرا سنیے گا. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج انگریزی روزنامے نے لکھا ہے، ٹریبیون نے، کہ پورے لاہور میں کچھ 4,18,000 سے زائد یہ نا مین ہولز ہیں جی، اور ان کے ڈھکن نہیں ہوں گے، اس میں سے 10,000 سے ایسے ہیں زائد جن کے ڈھکن چوری ہیں، اور واسطہ نے خود تصدیق کی ہے، خود تصدیق. اچھا خیر، اس کے بعد شروع ہوتی ہیں وہ بلنڈر کی کہانی، جس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ کی معذرت، سی ایم واپس آتی ہیں، کل وہ بریفنگ ایک لیتی ہیں 1.5 گھنٹے کی، میں نے بھی دیکھی، کلاس بھی لیتی ہیں، اور کون کون معطل ہوا، کس کو پکڑا گیا. یہ فیک نیوز والی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ کیونکہ دیکھیں نا، جیسے یہ خبر آتی ہے تو ہم بھی آفس میں بیٹھے، ہم دیکھ رہے ہیں، اچانک کہا جاتا ہے جی فیک نیوز ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے اور پھر اس کا اینڈ کہاں ہوا؟ اس کا یہ ہوا جی کہ وہ جب خاتون گری اور وہ بچی گری، وہ دونوں اس پانی میں نیچے سے جو ڈچ تھا، جو گڑھا تھا، اس میں سے نکل کر آگے نکل گئی. ود ان سیکنڈ میرا خیال ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی. ظاہر ہے وہ آکسیجن نہیں ہے، پانی منہ میں گیا، گندا پانی تھا، وہ ہو گئی. اب ان کا یہ تھا جی کہ یہاں سے کچھ گزر نہیں سکتا. وہ خاتون اسی گڑھے میں سے، اسی سیوریج کی جگہ سے گزری ہیں، ان کی بچی بھی گزری ہے. اب ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، میں انہیں لاش نہیں کہتا، لاش بڑا عجیب لفظ لگتا ہے مجھے، دکھ ہوتا ہے. ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ آگے جا کے 3 کلومیٹر پہ انہوں نے ایک گریس ٹریپ ہوتا ہے، ایک جو جالی ہوتی ہے، وہ لگایا ہوتا ہے کہ زیادہ گند آگے نہ جائے، وہاں رک جائے، وہاں سے اس کو صاف کرتے ہیں تاکہ پانی آگے بہ جائے. اور راوی آپ کو پتہ ہے پلوٹ ہو چکا ہے، وہ انہوں نے وہاں پہ لگایا ہوا تھا جی 3-4 کلومیٹر آگے. وہاں پہ وہ جا کے جب وہ چیزیں ساری جو ہیں رک جاتی ہیں، پھر وہاں سے وہ کرین سے نکالا ہے. اور ایک بات اس میں یہ بھی انکشاف یہ ہے کہ یہ ریسکیو نے نہیں ڈھونڈا. یہ کس نے ڈھونڈا؟ یہ واسا نے ڈھونڈا ہے. اچھا، ریسکیو نہیں تھی وہاں پہ، یہ واسا نے ڈھونڈا ہے. یہ واسا نے دونوں ڈیڈ باڈیز ڈھونڈی ہیں، کیونکہ وہاں جو وہ گریس ٹریپ ہے جہاں پہ وہ ہرڈل لگائی گئی تھی روکنے کے لیے کوڑا کرکٹ، وہ واسا کے انڈر ہے. ڈسپوزل اسٹیشن جو ہے وہاں پہ واسا نے وہ نکالا ہے اس کی باڈی. جب انہوں نے باہر وہ کرین ہوتی ہے ایکسکیویٹر، وہ جو ہاتھ سے ایسے کر کے بنا ہوا ہوتا ہے آگے، اس سے نکالا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ڈیڈ باڈی. صاحب فیک نیوز کا ماخذ کون تھا، ادارے یا حکومت؟ صحیح بتا. ادارے. آپ دیکھیں کہ اس میں ایک آپ نے سارے کیس میں سنا ہوگا کہ ایک وہ ریسکیو والے نے کہا جی کہ مجھے تو یہ سارا کچھ معاملہ ڈیوبیس سا لگتا ہے، میں نے تحقیقات کرنی ہے. وہ اس کا جو خاوند ہے وہ بھی بیان صحیح نہیں دے رہا، اس کی ساس بھی بیان صحیح نہیں دے رہی، مجھے یہ معاملہ مشکوک لگ رہا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں. اور دوسرا یہ ہے جی کہ اس ادارے کے اس بیان کے اوپر حکومت بھی، پھر اس کا مطلب ہے حکومت نے اعتبار کیا نا جی. حکومت اتنی جلدی اعتبار اس لیے کیا کہ 1122 کا جو بٹی صاحب ادارہ بلنڈر مارتا ہے، لیکن جب حکومتی ذمہ دار کہیں فیک نیوز ہے، ہاں جی، اور جب پیکا جب لگا ہو، اور پیکا کی زد میں کون کون آ سکتا ہے، حکومت کی خود دھمکیاں ہوں، تو بندہ بات کرنے سے پیکا کی زد میں جامی صاحب میں اور آپ تو 1 سیکنڈ میں پھنس سکتے ہیں، بلکہ سیکنڈ بھی زیادہ ہے، لمحہ بھی زیادہ ہے اس کے لیے. لیکن اس میں پرابلم یہ آئی کہ آپ دیکھیے کہ کل جب سب کچھ کلیئر ہو گیا، بیٹی کی لاش، بیٹی کی بھی ڈیڈ باڈی مل گئی، اس کی ماں کی بھی مل گئی. ڈپٹی اسپیکر ہمارے وہ تو کل تک کہہ رہے تھے، وہ کہتے جی فیک ہے، فیک ہے. کیا انہیں علم نہیں تھا؟ انہیں علم نہیں تھا. بات یہ ہے کہ ان کو اتنا ہی علم تھا جتنا انہوں نے ضرورت سمجھی کہ مجھے پتا ہونا چاہیے. اندازہ یہ مطلب بے حسی کی حد ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے تو ابھی پارلیمنٹری رپورٹنگ کرتے ہوئے مجھے کور کرتے ہوئے عرصہ بیت گیا، 3 دہائیاں ہو گئیں. مجھے پتا چل گیا کہ اس سوال کا کیا جواب دینا چاہیے. ان کو پاس نہیں ہوتا، پڑھے لکھے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، سیکٹری کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن کسی نے ان کو نہیں بتایا. اس کے بعد جہاں تک آزما بی بی کا مسئلہ ہے، دیکھیں ان کے پاس جو ریسکیو نے انہیں رپورٹ دینی ہے. اچھا، انہوں نے تو بڑا کھل کے معذرت کی، انہوں نے معذرت اور کہ جی میں نے استعفیٰ دینے، عقل مندی ہے، اچھی بات ہے، استعفیٰ دینے کو میں تیار. ہاں بالکل بالکل. اور میری ان سے گفتگو بھی ہوئی ہاں کل رات، تو میں نے ان سے برملا اس معاملے میں بات کی. انہوں نے مجھے کہا جی میں بالکل استعفیٰ دینے کو تیار تھی. ایک کو کافی زیادہ مجھے لگا کہ ان کے ہاں ندامت ہے، اور اس کو اس پہ پردہ ڈالنے کی بجائے اس کو قبول کر رہی تھی، اعتراف کر رہی تھی. اور ان کا استعفیٰ دینے کو میں تیار تھی، لیکن سی ایم نے مجھے روکا. تو میں نے لکھا بھی، ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. ان کی حکومت کی پرفارمنس سے اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بات میٹر آف دی فیکٹ ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس طرح سے ندامت کا اظہار کرنا یہ بھی روایت نہیں تھی. دیکھیں یہ بھی پنجاب میں ہے، یہ بھی 81 82 88 بندے پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ تک پتہ ہی نہیں چل سکا. گل پلازا کراچی کا، وہ تو وہاں تو علمی بڑا سنگین ہے. لیکن ان کی پھر آگے چلیں، کیونکہ اگلی جو خبر آج ہے نا
وہ یہ ہے کہ ایس ایچ او نے ایس پی نے تشدد کیا جی اس کے ہسبینڈ پہ. جی 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 اچھا اس میں سے ایس ایچ او کو شاید معطل کر دیا گیا ہے ہاں جی زین. اور اس مرد کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ جی آپ کی بیوی رکشے والے کے ساتھ چلی گئی ہے. ہاں یہ کیا کہانی ہے؟ پولیس کا یہ گھنونا جو کردار ہے جی یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں پولیس جو ہے جب وہ انہوں نے اطلاع کی اور ریسکیو نے یہ بتایا جی کہ یہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے یہاں سے کوئی شخص یا خاتون اتنی بڑی 5 فٹ 3-4 انچ کی اور 2-2.5 فٹ چوڑی وہ نہیں نکل سکتی. تو پولیس اس کے بعد جو ہے نا اس کے بندے کو پکڑ کے لے گئی اس کے میاں صاحب کو کہ بھائی جان تسی انہوں کتے رکشے نال پجایا ہے یا تہاڈی چونکہ چپکلش چل رہی ہے. وہ چپکلش والی کہانی بھی بیچ میں آ گئی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جی یہ لڑائی کرتا تھا مارتا تھا. اس کی جو خاتون ہے جو بیچاری اب مقتول کہیں گے اس کی بہن نے بڑا واضح کہا جی کہ وہ خوش خرم زندگی گزار رہے تھے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں. اس کی بہن کا بیان بھی آ چکا ہے, اس کے شوہر کا بھی, اس کے باپ کا بھی. ہاں جی اچھا پھر ماموں کا بھی, ماموں کا بھی, چچا کا بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی پولیس نے واردہ ڈالنے کی کوشش کی. پولیس نے یہ کہا جی کہ ہم اس کو آئی گئی بات ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح ان کا روٹین کا وتیرہ ہے پولیس کا کہ آپ کو جرم آپ کا ہے, میں پکڑا گیا ہوں, میرے پہ ڈال دیا. وہ کہتے ہیں جی ایف آئی آر میں ہمیشہ جب دیتے ہیں فلاں 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 نامزد جمع 300 کس, تو 300 میں پھر کوئی بھی آ جاتا ہے, کسی بندے میں پا دو, کسی کو بھی ڈال دیں, وہ 300 انہوں نے پورے کرنے ہیں. لیکن یہ تو وہ بچہ کھڑا ہو گیا, اس نے بتا دیا, اس نے بتایا اس میڈیا بندے کے نے سامنے جی اس نے کہا کہ میرے ساتھ نازیبہ گفتگو کی گئی, جی کہا گیا بیوی کہیں چلی گئی ہے. ایس ایچ او ہے, ایس پی ہے. جی ایس پی کون ہے؟ بلال. اور ایس ایچ او زین تو معطل ہو گیا جی, ڈی ایس پی کو شوکاس کر دیا ہے. ایس پی سے اب جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سی ایم سیکریٹریٹ کے ایک بڑے سینئر وہاں پہ جو پولیس کا میٹرز ڈیل کرتے ہیں اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ان کی وہاں پہ انکوائری چل رہی ہے کہ آپ نے چلے وہ تو افسر تھا, چھوٹا تھا, اس کو نہیں سمجھدار تھا, آپ تو سمجھدار ہیں, آپ تو پڑھے لکھے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایس ایچ او کو فوراً معطل کر دیا ہے, باقی کوئی اظہار وجوہ اور ایک کے ساتھ آپ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, ان کی کاروائی کرنے تو پوری چین آف کمانڈ کے خلاف. بات یہ جی کہ کل بھی سی ایم صاحبہ نے بھی جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا پی ڈی, وہ سائٹ ڈائریکٹر تھا وہ, اور ایک چوکیدار آپ نے دیکھا ہوگا جو تصویر آئی ہے اس میں ایکسٹریم رائٹ پہ ایک بندہ بالکل عام وہ لیبر کلاس کا تھا, ان کو پکڑ کے تو نہیں. یہ بلی کس کس کی چڑھی ہے؟ بلی جی 4 لوگوں کی. کون کون؟ ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ٹیپا سے ان کا تعلق ہے, ایک اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, ایک وہاں پہ پروجیکٹ ڈائریکٹر جو موقع پہ ہوتے ہیں, وہ جن 4 کی تصویر جن 4 کی تصویر ہے, ایک نے وہ ٹوپی سی پہنی جی ٹوپی پہنی ہے, وہ 4 لوگ پکڑے ہیں جی انہوں نے. اس میں سے ایک کنسلٹنٹ کا کوئی چکر نہیں ہے, ٹھیکیدار صاحب جو ہیں جس کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے ان کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا, کسی نے لیا ہی نہیں ہے. یہ ٹھیکیدار کون ہے جس کی ٹھیکیدار وہ ایک بڑے آدمی ہیں جی, خاصے بڑے آدمی ہیں. اتنے بڑے بڑے آدمی بھی ہیں ٹھیکیداری میں ہمارے ملک میں. جی 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 وزیر دفاع جو ہیں وہ گلا شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں. جی ہاں, وہ سیالکوٹ کو خواجہ سعد رفیق بھی, خواجہ سعد رفیق بھی وزیر دفاع جو ہے وہ سیالکوٹ کی حالت زار کے اوپر ٹویٹ کر کے تھک جاتے ہیں لیکن نام نہیں لے سکتے جی, اور بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ سینٹ میں ہے, اس کی فلاں اچھا ہم نے کھوج لگائی کہ یہ کس کے پاس سیالکوٹ کے ٹھیکے ہیں, پتہ چل گیا وہ سینٹ میں بیٹھے ہیں. اور مزے کی بات ان کا تعلق ان کی جماعت سے بھی نہیں ہے. ہاں لیکن جامی صاحب کچھ چیزیں ہیں نا کہ اب صحافت بھی بیچاری زنجیروں میں ہے, جکڑی ہوئی ہے, مجبوری میں ہے ہماری, ہم سارا کچھ سچ نہیں. صحافت نہ وہ 10,000 ڈھکن ہے وہ جو لاہور سے غائب ہے, اب وہ غائب. اب دیکھیں واسا کا کام جو ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی کا صرف یہی کام ہے, جو ان کے ایم ڈی صاحب ہیں, ہیوج فنڈ ہے اربوں روپے کے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. صاف پانی لاہور میں ابھی بھی نہیں ملتا. آپ کے گٹر آپ مناوا چلے جائیں, دور نہیں جانا, یہ مناوا ہاسپٹل کے بالکل پیچھے ایک آبادی ہے جہاں پہ یہ اسی قسم کا کام ہو رہا ہے پچھلے 9 ماہ سے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ اس کے شوہر کو گرفتار کر کے تشدد کیا گیا؟ جی 200% درست ہے جی. اس کی اگر آپ شکل دیکھیں جو اس نے بیان دیا ہے, دیکھیں نا اتنا بڑا اس کے اوپر المیہ آیا جی, اوپر سے ہے بھی نوجوان. آپ اس کے یہاں پہ آنکھ کے نیچے دیکھیں نشان پڑا ہوا ہے, تباہ انسان ہے جی نشان. وہ یہاں بیچارہ وہ رکشہ چلا کے اپنی مزدوری بہتر سب مبینہ لفظ پا دے, مبینہ تشدد نہیں. اچھا مبینہ کی ضرورت نہیں, ہوا ہے سیدھا ہوا ہے. اس کی اب شکل سے دیکھ لینا جی, اب میری شکل ہے آپ کی ہے اور دوست ہیں ہمارے پھر رہے ہیں, ملتے ہیں روز, کسی پہ نشان بھی لگا تو کہتے کیوں ہے تشدد اس لیے کیا گیا کہ وہ ان کی بات مانے. جی بات مانے کو کہہ دے جی کہ نہیں وہ بھاگ گئی ہے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. کیا ستم ظریف دیکھیں ہمارے کیا غیر انسانی پولیس ریفارم دیکھیں کہ آئی جی کیا صاحب, المیہ ہے, اس کے بعد ڈی آئی جی صاحب, اس کے بعد بات آپ دیکھیں کہ المیہ یہ ہے کہ ڈی آئی جی کنفرم کر رہا ہے, ریسکیو والے کنفرم نہیں کر رہے باڈی. فیصل کامران جی انہوں نے کیا 12:00 پہ جی کہ ہمیں باڈی ریکور ہو گئی ہے, اور دیٹ از فرام واسا کہ سر باڈی لگ گئی ہے, وہ عورت ہی لگ رہی ہے, سانو آ کے دیکھ لو. پھر یہ بھاگے گئے ہیں تو ان کا جی تو وہی عورت ہے جو تصویر میں ہے, وہی کپڑے ہیں اس کے لال والے. پھر انہوں نے کہا, پھر کہا جی بچی کتنے گئی,
اب بچی چونکہ چھوٹا آبجیکٹ تھا نا تو وہ کہیں اٹک گئی ہوگی بیچاری مرنے کے بعد, اس کو کیا پتا 9 ماہ کی بچی کو میں نے کہاں سے نکلنا ہے, کیسے نکلنا ہے, المیہ ہے. لیکن اس سارے کیس میں جو سب سے بڑی بات یہ جی کہ کیوں وہاں پہ لائٹ نہیں تھی, اس کو بندے کو پکڑ لیا, چلے میں مان لیا جی کہ میں بھی اگر پولیس والا ہوتا تو مجھے شک جاتا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. یا تو ہوتا نا کوئی دور دراز ویرانے کا علاقہ ہوتا, ایون دین ڈز ناٹ میک سینس. داتا دربار کے گرد و نواح میں جہاں لاکھوں زائرین نے آنا ہے, ہاؤ کین سم ون لیو دیٹ پلیس ان اٹینڈڈ یا اوپن. جمی صاحب چونکہ جزا اور سزا نہیں ہے, سب کو پتہ ہے جی کہ ہم نے کورٹ میں جانا ہے. آج کورٹ کی بات بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں, میں بھول جاؤں گا. کورٹ میں ان کو پیش کرنا تھا, ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ڈالی, پیش ہی نہیں ہوئے آج میجسٹریٹ کے سامنے. یہ جو 4 بندے کل جی پیش ہی نہیں ہوئے, پیش نہیں کیا گیا, گرفتاری بھی نہیں ڈالی, اس وجہ سے پیش ہی نہیں ہوئے. اعلانات بس ابھی تک یہی ہے. اس کی گرفتاری ڈالیں گے پولیس والے تو کچھ آگے بڑھے گا نا. میجسٹریٹ کس پہ کرے, ہاں جی آپ 4 کون ہیں. اچھا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو سعدیہ بچی جو خاتون جاں بحق ہوئی ماں, اس کے والد سجاد سے خالی کاغذات پر دستخط انگوٹھے لیے گئے ہیں. وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی, 2 وہ کیا واقعہ, خامن سے بھی وہ کیا واقعہ. وہ جب یہ تشدد انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کہا تو اسے سائن کر کہ تیری بیوی جڑی ہے نا وہ بھج گئی ہے, ٹھیک ہے جی, یا وہ اپنی مرضی نال کتے چلی گئی ہے. اس نے کہا جی کہ نہیں گئی, میرے سامنے ڈگی ہے جی, میرے نال سی, میں بھی بہن لگا تو میں انہوں شور مچا کے کڈیا. اس کی ساس نے بھی یہی کہا, اس کے باپ سے بھی یہی کہتے رہے ہیں, اس کی میاں سے بھی یہی کہتے رہے کہ مان جائیں تاکہ ہمارے سے بلا ٹل جائے, اور ہم کہیں گے جی بریو ذمہ. وہاں سے وہ ڈچ سے کوئی بھی مل جائے گا, وہ کہیں گے جی کوئی خاتون کی لاش ملی, لاوارث کر کے ہم نے دفنا دی. جو یہ سادہ کاغذ پہ انگوٹھا اور دستخط کیوں لیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے لیا جاتا ہے جی کہ اپنی مرضی کا بیان اس پہ ٹائپ کیا جائے یا لکھا جائے یا کچھ بھی کر لیا جائے. سادے کاغذ پہ ظاہر ہے اس کا بیان, اس کا سائن, اس کے جو کچھ بھی لیا انہوں نے وہ دونوں سے لیا, خاوند سے بھی اور اس کے باپ سے بھی, کہ تاکہ ہم تو جی مقدمہ نہیں کرانا چاہتے. یا پہلے یہ بھی بات آئی تھی کہ ہم تو جی پوسٹ مارٹم نہیں کرائیں گے. وہ بھائی پوسٹ مارٹم نہیں کرائیں گے تو وجہ موت کیسے پتہ چلے گی؟ اب اس کی بیچاری کی وہ جب گری ہے, اس کے ڈیفینیٹلی اس کے اگر آپ وہ باڈی دیکھیں تو اس کے سر پہ چوٹ کا نشان تھا. اتنی کہ وہ گرتے ہی اس کو چوٹ لگی ہے, وہ بے ہوش ہوئی ہے اور وہ نہیں بچ سکی. اگر وہ ڈچ جو گڑا جس میں وہ بیچاری گری بدقسمت خاتون, اگر وہ 1.5 فٹ کا ہی تھا تو اگر وہ سیدھی گرتی یا چھوٹی بہت ہی اس کو چوٹ لگتی تو وہ پکڑ. آپ بتا رہے ہیں بچی سمیت وہ جاں بحق ہوئی, ایک بیٹا بھی ان کا, ایک بیٹا ہے جی بڑا. اب اس بیٹے کے اوپر کیا گزرے گی, ہسبینڈ کے اوپر کیا گزرے گی فار ریسٹ آف دیئر لائفز, ایک میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے. دوسرا, وہ جب تک وہ بچہ زندہ ہے, اللہ اسے صحت سلامتی دے, بہت کامیاب کرے, اس کی ماں کی قبر خوش ہو اس کی وجہ سے, وہ ساری عمر یہ بتاتا رہے گا. اگر تو دیکھیں جی ساری عمر اس کے دل میں یہ بات, اس کو انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے نا نائٹ میئر, ڈرونا خواب, وہ اس کو ہانٹ کرتا رہے گا کہ اس کی ماں اس طرح ڈوب کے گری تھی اور مر گئی. جبکہ حکومت یہ دعوے کرتی تھی. بات یہ ہے جی کہ اب سریحن کہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کا ہے, نہیں. یہ سریحن یہ کہیں جی کہ کسی ایک کا نہیں, یہ کلیکٹیو اور کولیٹرل ڈیمیج ہے سب کا. میں اگر آپ سے سادہ کیونکہ آپ نے لاہور کو پنجاب کو بڑا رپورٹ کیا ہے, کون سے ادارے اس میں اگر گنے کہ یہ رسپانسبل ہیں براہ راست؟ سب سے پہلے جی ریسکیو کا ادارہ ہے. اکثر یہاں پہ فیک کالیں یہ اس کو سمجھتے ہیں مذاق ہے, یہ مذاق لیتے ہیں. ریسکیو وہاں پہ پہنچی ہے 4 سے 6 منٹ کے درمیان, اور اگر وہ ڈچ وہ نہیں تھا تو یار آپ کو اتنی عقل سینس عام بندے کو ہے, بیوقوف کو بھی, پاگل کو بھی پتا ہے کہ ایسے اگلی جگہ پہ جا کے چیک کر لو, شاید وہاں تک نکلا ہے, وہاں نہیں ہے اس سے اگلی جگہ پہ کر لو, کہیں تو کچھ ہوگا نا. ریسکیو دوسرا, نمبر 1 پہ ریسکیو ہے جی. نمبر 2 پہ پولیس ہے کہ آپ اس بندے سے کم از کم, ہر بندہ چور ڈاکو نہیں ہے, ہر بندہ قاتل نہیں ہے, ہر بندہ ڈکیت نہیں ہے, لیکن ان میں جو روکتے ہیں وہ ذرا سی اس کی مشکوک ہوتی, کہتے ہیں جی چور ہے پا دیو, یہ وہ ہیں جو وغیرہ میں آتے ہیں. نمبر 3 آپ کی ضلعی انتظامیہ, ڈی سی آفس وہاں سے پیدل, قریب تو ہے بالکل پیدل, میرے خیال 20 قدم پہ یا 25 قدم پہ ہوگا, پیچھے مڑے تو آپ ڈی سی آفس جی آ جاتے ہیں. 25 قدم پہ. ڈی سی صاحب چونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بڑے کلوز ہیں, وہ آئے ہیں سی ایم سیکریٹریٹ سے, علی اجاز صاحب, مجھے نہیں آیا, کیپٹن ریٹائرڈ, وہ موسیٰ صاحب کی جگہ, جی اچھا کیپٹن ریٹائرڈ علی اجاز صاحب ہیں. ان کو ٹھیک ہے 2 دن ہوئے, لیکن اے سی صاحب کدھر تھے, وہ اسی ایریے میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں, وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی 50 قدم پہ دفتر ہے, ان کا 25 قدم پہ دفتر ہے. تو بھائی آپ وہاں سے روز گزرتے ہیں, آپ کے لیے ٹریفک آپ روکتے ہیں, V8 پہ گزرتے ہیں, کالے شیشے. بڑے صاحب آپ ان سارے اداروں پہ بالکل آپ کہیں کہ یہ ذمہ دار ہے. جی یہ کام اصولی طور پر ایم پی اے, وزیر, ایم این اے کا تو ہے ہی نہیں. یہاں اگر بلدیاتی نظام ہوتا, جی ایک مؤثر, جی مقامی یونین کونسل سے لے کے ٹاؤن سے لے کے ہر بندہ اگر امپاورڈ ہوتا ہے, یہ تو ڈکن اور گلی محلہ اس کا کام ہے.
تو جب انہوں نے قانون سازی سے لے کے ترمیمیں تو کروا لیتے ہیں بڑے شوق سے. ہاں ہاں ابھی آپ چیک کریں نا ریسنٹلی یہ ہمارے اوپر وفاق میں کیا ہو رہا ہے, وہ مدینہ منورہ حاضری دینی مذہبی امور کی قائمہ کمیٹی ہے, اس نے پروف کیا ہے کہ جی سرکاری گیسٹ کا درجہ دیا جائے, قیام و طعام اہل خانہ کو لے جانے کی اجازت دی جائے, امبیسی کو انفارم کیا جائے کیونکہ ہم نے وہاں حاضری دے کے قوم کا سلام پیش کرنا ہے. اچھا جامی صاحب یہ ہے کہ میں اس پہ تو آپ نے بات کر دی, یہ بیسیکلی 14 اگست 1947 مال غنیمت دل بحرام پاکستان, ابھی تک لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال غنیمت ہے, اس کے حصے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیں. کیا ضرورت ہے مجھے بتائیے کہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں دینے کی اگر وہ بندہ 2 جانیں نہیں بچا سکتا؟ نہیں ابھی اے ٹی سی کے ججز کے لیے نئی گاڑیاں آ رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. بس وہ میں نے آپ کو بتا دیا نہیں ان کی جان کو خطرہ ہے, عام شہری کی جان کو خطرہ نہیں جی, میری آپ کی تو نہیں ہے نا, ہم تو پاگل ہیں, ہم تو چونکہ پیکا ایکٹ میں پھنس جائیں گے. اللہ اکبر اللہ. تو اللہ ہی ہے. جتنا یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کاروائی کوئی ہوگی مقصد؟ نہیں اب ہوگی, اسی ایک ریزن ہے جی. ریزن یہ ہے کہ چونکہ سی ایم اس پہ واقعی ہی سینٹیمنٹل ہوئی ہیں یا بہت زیادہ, وہ اس پہ کاروائی بھی کریں گی اور وہ نہیں چھوڑیں گی. ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد آیا چھوٹی سی بس آخری بات کہ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ ہم فیصل آباد ان کے ساتھ گئے تو وہاں پہ ان کے واسا کے وہاں پہ وہ ایک ڈچ تھا, اس میں انہوں نے کہا جی 2 دن پہلے یہاں پہ ایک بندہ ڈوبا لیکن ہم نے بچا لیا. انہوں نے اس کو واسا ایم ڈی کو بلا کے وہیں کھڑا کیا اپنے ساتھ, اور ہمیں بھی اسی گندے پانی میں. اس کو کہا تم معطل ہو. وہ بندہ آج تک عدالتوں میں رول رہا ہے, اس کی بحالی نہیں ہو سکی. یہ بھی سزا دیں بالکل دینی چاہیے. اب شکریہ آپ نے دیکھنے والوں کو اپڈیٹ کیا. یوزلی تو ہم آپ کو سیاسی معاملات بات کرتے ہیں لیکن اس میں بڑا سینٹیمنٹ جڑا ہوتا ہے اس واقعے میں پوری اہل پاکستان کا, اور مجھے کامنٹس میں آ رہا تھا کہ اس ایشو کے اوپر آپ تفصیل سے بات کریں. تو بٹی صاحب واز دی موسٹ ریلیونٹ گائے, ان سے ہم نے بات کی ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں دیکھا.